الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحم الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، یوٹیوب پر سننے والے تمام مسلمان مرد اور عورتیں، اس وقت آپ نے سنا ہوگا کہ مسلم لڑکیاں اور مسلم ماں بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ ایمان چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں۔ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں یہ مسئلہ بہت چرچا کا سبب بن گیا ہے۔ یہ امت کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مسئلہ ہے۔ اس میں سارے ہی مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں 3 سبب خاص ہیں۔ جب سے میں تقریر کے میدان میں آیا ہوں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جب تک مضبوط دینی تعلیم نہیں دی جائے گی، آپ کی اولادیں آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ یہ برسوں سے میرا نعرہ ہے، اور جہاں آپ نے دین کی تعلیم چھوڑائی، انگلش میڈیم، ہندی میڈیم یا گجراتی میڈیم کے نام پر، تو آپ کی اولادیں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔
آپ کی تو نافرمان رہے گی وہ اللہ کی بھی نافرمان۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم نہیں دی جاتی۔ کہیں ٹیوشن میں کوئی مولانا کو بلا لیا یا حافظ صاحب کو، 15 20 25 منٹ انہوں نے قرآن کے حروف پڑھا دیے، بس یہی سی کو دین کی تعلیم سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا سبب ہے گھروں میں پردے کا نہ ہونا۔ بے پردگی کا عام ہونا۔ اور تیسرا سبب ہے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر اور اللہ کے سامنے زندگی کا جواب دینے کے لیے دوبارہ زندہ ہونے پر جو سچا اور پکا یقین ہونا چاہیے وہ یقین کمزور ہے۔ یہ مسائل جب حل ہو جائیں گے پھر کوئی بھی لڑکی یا کوئی مسلمان بہن اسلام چھوڑ کر غیر مسلم سے شادی نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو آیت شریفہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، کہ کوئی مسلمان مرد کسی غیر مسلم یا مشرک عورت سے نکاح نہ کرے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ قرآن کہتا ہے چاہے تم کو کتنی ہی خوبصورت لگے، خوبصورتی کو چھوڑ دیا جائے گا، مگر پورا مجمع زور سے بولو ایمان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ مولانا ادھر تشریف لائیے، ادھر آ جاؤ ادھر۔ چاہے تم کو کتنی ہی خوبصورت معلوم ہو، اگر وہ غیر مسلم لڑکی ہے تو فرمایا تم مسلمان ہی میں ڈھونڈو۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ چاہے تم کو کتنی ہی اچھی لگے ہو۔ اسی طرح مسلم لڑکیوں سے اور ماں بہنوں سے کہا گیا کہ تم کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہ کرو، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے مسلمانوں۔ یہی دنیاوی تعلیم، صرف دنیاوی تعلیم دینا، بے پردگی اور قیامت کے دن دوبارہ اللہ کے سامنے زندگی کا جواب دینے کے لیے حاضر ہونا، یہ ایمان کمزور ہے۔ یہ خاص 3 اسباب ہیں جن کی وجہ سے مسلم لڑکیاں اور ماں بہنیں مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی۔ کالج یونیورسٹیوں میں ایک ہی ذہن بنایا جاتا ہے، ناؤ اینڈ ناؤ، بس ابھی چاہیے، ابھی جو ہے وہی کرو۔ باقاعدہ وہاں یہ غلط سبق پڑھایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا کہ نہیں انسان، اس کی کیا گارنٹی۔ سوال یہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ آج تک قبر میں لوگ جتنے بھی چلے گئے آج تک کوئی آیا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آیا نہیں، مگر آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا؟ ذرا زور سے بولو بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ دوبارہ زندہ کرنے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور وہ اپنے ٹائم پر کرے گا، وہ اپنے ٹائم پر کرے گا۔ میں اس کی مثال دوں میں آپ لوگوں کو۔ آپ چاہو کہ ابھی عشاء کے بعد، ابھی 9:03 ہوئے ہیں، 9:33 ہوئے ہیں، آپ یہ کہو کہ اللہ 10 بجے سارے مردوں کو زندہ کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس 100% نہیں، آپ جتنے فیصد کہو اسی ٹائم پر، اسی منٹ پر، اسی سیکنڈ پر، بولو زور سے بے شک، دوبارہ زندہ کرنے کی پوری طاقت ہے، مگر ابھی نہیں کرے گا۔ وہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ تمہارے کہنے پر میں 10 بجے کروں گا نہیں۔ کیوں؟ قرآن میں اور اس کی تفسیروں میں یہ چیز سمجھائی گئی ہے، اپنے گھر والوں میں بٹھاؤ۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 10 بجے ساری دنیا کے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، جنہوں نے جلا دیا ان کو بھی جمع کر سکتا ہوں، اور جنہوں نے دفن کر دیا ان کو بھی جمع کر سکتا ہوں، سب کو 1 سیکنڈ میں۔ مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پہلے تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، آج ہی اگست کی 30 تاریخ کو عشاء کے بعد 10 بجے میں ان کو دوبارہ زندہ کر کے کیا کروں گا۔ سوچنے کی صلاحیت پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سوچو تنہائی میں بیٹھ کر، آج میں کیوں پیدا نہیں کر رہا ہوں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جتنے مسلمان مردے قبروں میں سوئے ہیں، وہ نمازیں ہوں، روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قربانی ہو، صدقے فطر ہوں، بندوں کے حقوق ہو، مخلوق خدا کی خدمت ہوں، جو بھی نیکیاں کر کر گئے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں ایسے بھی لوگ ہیں مسجدیں بنا کر گئے، ان کے پیسے مدرسوں میں لگے ہیں، خانقاہوں میں لگے ہیں، اسکولوں اور کالجوں میں لگے ہیں، یونیورسٹیوں میں لگے ہیں، جانوروں کے لیے تالاب بنانے میں لگے ہیں، انسانوں کے لیے پرب بنانے میں یا واٹر ورکس بنانے میں لگے ہیں، بے شمار نیکیاں کر کے وہ قبروں میں چلے گئے۔ مگر تنہائی میں سوچو، آج رات کو اگست کی 30 تاریخ کو رات کو 10 بجے تم کہو تو میں کر سکتا ہوں، مگر ان کو زندہ کر کے آج کیا کروں گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے سوچو ذرا، کہ وہ جو مر کر چلے گئے نیک اعمال کر کے، آج بھی ان کی نیکیاں چالو ہیں اور قیامت تک چالو رہیں گی۔ وہ جو مسجدوں میں پیسے ڈال کر گئے، مدرسوں میں ڈال کر گئے، بیوہ یتیموں پر ڈال کر گئے، پانی کے واٹر ورکس پر ڈال کر گئے، جو نیکیاں کر کے گئے، آج بھی ان مسجدوں میں علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، خانقاہوں کا کام ہو رہا ہے، اور بے شمار کام ہوتے ہیں، اعتکاف کا کام ہوتا ہے، تفسیر قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، اللہ کے راستوں میں جماعتیں نکالی جاتی، تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، بے شمار نیک کام ہے، آج بھی ان مسجدوں میں زندہ ہے جو مسجدیں وہ بنا کر گئے۔ ذرا زور سے بولو بے شک زندہ ہے، آج بھی اعمال چالو ہے کہ نہیں، ان کی نیکیاں آج بھی چالو ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آج رات کو 10 بجے زندہ کر کے کیا ان کو ادھورا ثواب دو؟ ابھی تو ان کی نیکیاں چالو ہے، اور پورا مجمع زور سے بولو ان کی نیکیاں کہاں تک چالو رہے گی؟ قیامت تک چالو رہے گی۔ لہذا مجھے تو ان کی ساری نیکیوں کو جمع کر کے پھر حساب دینا ہے۔ اسی طرح گنہگار، کفرستان والے، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، یہودیت کرنے والے، نصرانیت کے اعمال کرنے والے، جتنے بھی اسلام سے ہٹ کر ہیں ایک، اسی طرح شراب پینے والے، شراب بیچنے والے، جوا کھیلنے والے، زنا کاریوں کے اڈے کھولنے والے، اس کے اسباب پیدا کرنے والے، اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے جتنی قسم کے گناہ کرنے والے ہیں دنیا میں، تم کہو تو نیک لوگوں کے ساتھ ان کو بھی رات کو 10 بجے 30 اگست کو رات کو 10 بجے ٹھیک ان سب کو بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ یہ گناہ کر کے یہ بھی مر گئے، مگر کیا ان کو بھی سوچو تم تنہائی میں بیٹھ کر کہ آج ان کو رات کو زندہ کر کے میں کیا کروں گا۔ وہ جو گناہوں کی بنیاد ڈال کر گئے، آج بھی ان کے گناہ چالو ہیں، اور زور سے بولو قیامت تک چالو رہیں گے۔ لہذا آج کیا ان کو زندہ کر کے ادھوری سزا دو؟ بھائی زور سے بولو، ادھوری سزا برحق ہے؟ نہیں۔ لہذا ان کے گناہ بھی چالو رہیں گے قیامت تک۔ لہذا پورا مجمع ذرا زور سے بولو، مرداروں کی طرح جواب نہ دو۔ لہذا ان کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ زور سے بولو، کون سے دن؟ قیامت کے دن۔ لہذا پورا مجمع زور سے بولو، آج پیدا کرنا کوئی حکمت نہیں، حکمت یہی ہے کہ قیامت کا دن آئے اور سب کو ایک ساتھ زندہ کر دیا جائے۔ کل اٹھ کر کسی کے سامنے کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا تو کل اٹھ کر وہ شکایت کریں گے کہ آپ نے ان کو سزا دی کہ نہیں، ان کو پوری انسانیت ایک میدان میں ہوگی اور 1 سیکنڈ میں سب کو نام عمل دے دیا جائے، 1 سیکنڈ میں، دوسرا سیکنڈ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ابھی زندہ کرنا، زور سے بولو بے شک کوئی عقل مندی نہیں ہے، عقل مندی یہی ہے۔ پورا مجمع دوبارہ بولو، کون سے دن پیدا کرنا؟ قیامت کے دن۔ تو قیامت تو آنے دو۔ یہ ہماری لڑکیوں میں، ہمارے لڑکوں میں دینی تعلیم کی کمی کی وجہ سے رات دن ایجوکیشن کا خیالات ڈالے جاتے ہیں، رات دن ایجوکیشن، مگر ادھوری کیا بات کیوں بولتے ہو؟ پوری بات بولو۔ ایجوکیشن کے ساتھ زور سے بولو، مسلمان کے لیے کون سی تعلیم ضروری ہے؟
دینی تعلیم ضروری. یہ ساتھ ہوگا تو تمہاری اولادیں تمہارے ہاتھ میں رہے گی, ورنہ ماں باپ بھی کوئی چیز نہیں. کتنے یہاں کیس آتے ہیں روز, آپ وہاں میرے پاس بیٹھو, آپ عصر سے لے کر یہاں رات 11 بجے بج جاتے کبھی. ابھی ہم نے ٹائم کم کر دیا ہے, عشاء سے پہلے ابھی بند کر دیتے ہیں حالات کی وجہ سے, نہیں تو آپ سب کو معلوم ہے رات کو 12 بج جاتے ہیں. ایک مقدار کر دی کہ اب اس سے آگے نہیں لیں گے ہم عشاء کے بعد. ان میں یہ کیسز آتے ہیں, عورتیں ماں بہنیں لکھ کر لاتی, ہمارا لڑکا ہم کو یوں جواب دیتا ہے, ہماری لڑکیاں ہم کو. آج کی بات کہوں, 2 بچیاں آئی تھیں, ایک 9 سال کی ایک 7 سال کی. وہ 9 سال والی ماں کو کہتی, اس کی ماں نے خود نے کہا کہ یہ انگلش میڈیم جاتی مولانا اور یہ زبان بہت چلاتی. میں نے کہا کیوں, کیا کہتی ہے؟ ابھی تو یہ 4 یا 5ویں کلاس, مجھے کہا انگلش میڈیم میں. تو کہا کہ میں کچھ کہتی ہوں تو مجھے یہ 9 سال کی ہے, 10واں لگا اس کا, وہ مجھے یوں کہہ رہی کہ تو پڑھی لکھی نہیں, آئی ایم ایجوکیٹڈ. یہ 9 سال کے بچی, آج کی تازہ خبر کہہ رہا ہوں. ماں باپ کے منہ پر کہتی ہے بچیاں. کیوں؟ میں نے ان کو پوچھا کہ آپ مدرسہ بھیجتے ہیں, تعلیم الاسلام, اللہ کے رسول؟ کہ نہیں, حافظ صاحب آتے ہیں, وہ آ کے پڑھا کے فوراً 15-20 منٹ میں. میں کہا تو تمہارا قصور ہے نا, حافظ صاحب کا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا جہاں آپ کی بچی اسکول کی تعلیم لے کر آ جاتی, اس کے بعد دیکھو کہ شہر میں کہاں مدرسے کا کام چل رہا ہے. آپ کے محلے والوں کو پوچھو, کمیٹی والوں کو کہو کہ انتظام کرو. بھائی زور سے بولو نے ذرا, میری بات سچ ہے غلط ہے؟ انتظام کرو اس کا. اب وہ حافظ صاحب کوئی آ گئے, مل گئے, 15-20 منٹ قرآن کے حروف پڑھا دیے, وہ بھاگ گئے. پھر بچہ خاک سیکھے گا. پھر یہ بچے جوان ہو کر غیر مسلموں کے ساتھ نہیں بھاگیں گے تو کہاں بھاگیں گے؟ وہ تو یہ دیکھیں گے ہمارا پیار ہو گیا, اس کے پاس پیسہ ہے, یہ ہے وہ ہے, چلو بھاگو. اور پھر دینی تعلیم پڑھاتے نہیں تو لوگ کہتے ہیں کھا پی کر مر جانا ہے نا, اس سے بہتر ہے کہ عیاشی کر کے مرو. ان کے دلوں میں, تمہاری اولادوں میں دین نہیں ہوگا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا پکا یقین نہیں ہوگا, پھر وہ بچے ایسا ہی کریں گے. تو ایک تو ہے کہ دینی تعلیم کی کمی, اور آپ حضرات جو بیٹھے ہیں وہ بھی سن لیں, آپ انگلش پڑھائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ معلوم ہے آپ کو ہمارے 3000 مکتب چلتے ہیں پورے آل انڈیا میں, کشمیر سے کنیا کماری تک. ذرا زور سے بولو, کتنے ہزار؟ 3000. اس میں 2100 میں ہم نے اسکول داخل کرائی ابھی تک میں, ابھی 900 میں باقی ہے تقریباً. آپ ہی لوگوں کا پیسہ, پورے گجرات سے, انڈیا سے پیسہ میں بیانوں میں چندے. یہ مسجد تو ہماری مرکز ہے چندے کی, بیان کے بعد علماء کے چندے کا اعلان ہوتا ہے. کئی برسوں سے یہ معمول ہے. یہی پیسوں سے پھر ان کو ہم مشورہ دیتے کہ بھائی صرف دینی تعلیم دے تو آپ انگلش میڈیم, ہندی میڈیم بھی چالو کرو. ایجوکیشن کا کوئی مخالف نہیں, مگر ایجوکیشن میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ اللہ کون ہے وہ پڑھایا نہیں جاتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ پڑھایا نہیں جاتا, ماں باپ کیا چیز ہے, جھوٹ بولنے کا نقصان کیا ہے, غیبت کا, تکبر کا, سمجھے آپ, شیخی اور شیخی جتانے کا, گھمنڈ کرنے کا, بڑوں کا احترام, چھوٹوں کی شفقت, یہ کوئی چیز پڑھائی نہیں جاتی. پڑوسی کا حق, جانوروں کا حق, حلال روزی, پورا مجمع زور سے بولو. یہ لوگ پڑھاتے ہیں یہ چیز؟ نہیں پڑھاتے, تو بچے خالی رہیں گے. جیسے ہمارے بدن کو کھانے کی ضرورت ہے, ذرا زور سے بولو بے شک روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. زور سے بولو نا بے شک. اور روح کی غذا ہے قرآن اور حدیث. زور سے بولو کیا ہے؟ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو آپ کی اولاد ناستک بھی بن سکتی. ارتداد پھیل رہا ہے مسلم لڑکیوں میں, اور مسلم لڑکے بھی غیر مسلم بن رہے ہیں, کم ہے مگر وہ چیزیں. مگر یہ بچیوں کو آزادیاں دینا, جاؤ اسکول الگ جاؤ, اکیلے جاؤ, بسوں میں بیٹھو اکیلے, ٹرینوں میں جاؤ اکیلے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث سے صحیح ہے, کوئی عورت اپنے ذی رحم محرم کے بغیر کسی جگہ کا بھی, زور سے بولو, سفر نہ کرے. جب آدمی عورت اکیلی سفر کرے گی اور دوسرا غیر محرم جو ساتھ مل گیا, تب 2 اجنبی ہو گئے. جب 2 اجنبی ہوگا تو دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا, آپ آدھی حدیث آپ پوری کرو, ان 2 اجنبی میں تیسرا کون ہوگا؟ شیطان. اور شیطان کا کام کیا ہوگا؟ زیناکاری کی طرف لے جاؤ. زیناکاری تو دور, پھر شرک کی طرف لے جائے گا. جیسے مسلم لڑکیاں جا رہی, یہ کھروڑ گاؤں کی نواسی ہوتی, کل پرسوں سوشل میڈیا پہ آیا,
ایک غیر مسلم لڑکی سے باقاعدہ ہندو ہو گئی، اس کو ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا، یہی انگلش میڈیم، ایک دن مدرسے کی سیڑھی چڑھایا نہیں ان ماں باپ نے، آج رو رہے ہیں۔ بمبئی سے کوئی ریحانہ آپا مجھے میسج کر رہی، کوئی میں نہیں جانتا وہ کون ہے، اس کی 18 سال کی لڑکی 45 سال کے غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، 45 برس، فرق تو دیکھو آپ، اب رو رہے ہیں، یہ قبول بھی کر رہے ہیں۔ میں کہا تم کو اس وقت عقل نہیں تھی؟ عمر کا فرق تو دیکھو آپ، کہاں 18 سال اور کہاں 45 سال۔ یہ سب آزادی کا نتیجہ ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا جب آدمی۔ تو پہلا سبب میں بتلا رہا ہوں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ زور سے بولو، کون سی تعلیم ضروری، اور وہ بھی مضبوط، جیسی ویسی نہیں، مدرسے کے اندر ہونی چاہیے۔ بیشتی زیور کے 11 حصے کے بارے میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود دیباچے میں لکھا ہے کہ جو مسلمان مرد اور عورت میری اس کتاب کو مدرسوں میں مکمل پڑھائیں گے کسی اچھے استاد کے پاس، تو اس کو زندگی بھر کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اتنا علم اندر بھرا پڑا ہے۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک دینی تعلیم کی کمی، اور دوسرا ہے دوبارہ زندہ ہونے پر پکا یقین نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف میں فرمایا، قرآن پاک تو اشارہ کرتا ہے، صحیح بخاری میں آئے ہے، 4 مہینے میں انسان، ماں کے پیٹ میں انسان کا بدن تیار ہوتا ہے، 4 مہینے، 4 مہینے تک بدن میں کوئی جان نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد 5ویں مہینے، بخاری شریف کی حدیث میں 3 چلے کا ذکر ہے، 5ویں مہینے میں پہلی بار ہم نے جان ڈالی اور انسان زندہ ہوا ماں کے پیٹ سے۔ قرآن کتنی بہترین دلیل دیتا ہے کہ پہلی بار بھی ماں کے پیٹ میں تیرے بدن میں کوئی جان نہیں تھی۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، ان مری ہوئی ہڈیوں میں کس نے پہلی بار جان ڈالی تھی؟ زور سے جواب دو، کس نے ڈالی تھی؟ تو اللہ فرما رہے ہیں جو پہلی بار مری ہوئی ہڈیوں میں جان ڈال چکا ہے، کیا وہ قیامت کے دن مری ہوئی ہڈیوں میں دوبارہ جان نہیں ڈال سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، پہلی بار سے بھی دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہے۔ بولو بھائی کیا ہے زیادہ؟ کیوں؟ پہلی بار جب پیدا کیا نا تو بدن بھی نہیں تھا اللہ کے پاس جو ماں کے پیٹ میں آیا، روح بھی نہیں تھی، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا دونوں کو۔ اب تو قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، زیادہ آسان کس لیے؟ فرمایا زیادہ آسان اس لیے ہے کہ بدن بھی ریڈی ہے قبرستان میں، اور روح ہم جانچنے کے لیے اوپر لے گئے تھے تو روح بھی تیار ہے، اب نئے سرے سے جنم نہیں دینا ہے، دونوں مٹیریل تیار ہے۔ جب پہلی بار مٹیریل نہیں تھا تو آسانی سے تم کو پیدا کر دیا، اب تو مٹیریل تیار ہے، زور سے بے شک بولو، اب تو دوبارہ صرف جوائنٹ کرنا ہے، تو پیدا کرنا نہیں، جوائنٹ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں۔ بولو مشکل کام ہے یہ بات۔ اب رہی تیسری بات رہ گئی، تیسری بات ہے گھروں میں پردے کا نہ ہونا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جیسے دوسرے اعمال اللہ کا حکم ہے، عورت کے لیے مثال کے طور پر علماء نے لکھا ہے نماز جیسے فرض ہے، زور سے بے شک بولو پردہ بھی بالغ ہونے کے بعد فرض ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گھر میں تھے، اپنی پاک بیویوں کے ساتھ، اتنے میں ایک نابینا صحابی آئے، حضرت ابھی میں بتا دوں گا آپ کو، نابینا ہے، تشریف لائے تو انہوں نے پردہ نہیں کیا، ان کو معلوم تھا کہ یہ اذان بھی دیتے ہیں اور نابینا ہے، ان کو نظر نہیں آتا ہے، چنانچہ یہ عورتوں نے پردہ نہیں کیا۔ پردہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ تو نابینا ہے، یہ ہم کو دیکھتے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجبان، آپ ان سے پردہ کرو۔ تو ان عورتوں نے دلیل کی اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ فرمایا یہ نابینا ہے، کیا تم بھی نابینا ہو؟ جیسے مرد کے لیے عورتوں کو دیکھنا حرام ہے تنہائیوں میں، اسی طرح زور سے بولو مردوں کے لیے جس طرح عورت کو دیکھنا حرام ہے،
عورت کے لیے بھی مرد کو دیکھنا، زور سے بولو نا، حرام ہے۔ اس سے پردے کو ثابت کیا ہے کہ جانبین سے یہ عمل ہونا چاہیے۔ ابو داؤد شریف میں آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ پردے کا کیسا اہتمام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں۔ اجازت ہے کسی غیر محرم کے ساتھ، مگر کب؟ جب اس کا محرم موجود ہو۔ محرم ساتھ ہوگا، ذرا زور سے بولو بے شک، شیطان کو کبھی موقع نہیں ملے گا۔ بولو بھائی، ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ آج ہم لوگ آزادیاں دے دیتے ہیں بیویوں کو، جوان بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہیں سہیلیوں کے نام پر دوستوں سے ملاقاتیں کرتی، فلاں جگہ فنکشن میں جانا ہے، خدا جانے ایسے ایسے بہانے کر کے لڑکیاں بھاگتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ یہ گاڑیاں دے رکھی لوگوں نے، یہ سب چھچھوڑا پن ہے۔ یہ سب بڑے بڑے موبائل دے رکھے، یہ تو اسباب فتنہ ہے۔ موبائل اللہ کی نعمت ہے، ہم کو بھی معلوم۔ بزنس مین رکھے، ہمارے جیسا مسافر رکھے، کام والا آدمی رکھے، نہ بہت دینے کا شوق ہو تو سادہ موبائل دو، اور اس میں بھی شرط ہے، سن لیجیے آپ، کہ آپ کے گھر کی کسی عورت کا نمبر کسی غیر مرد کے پاس جانا نہیں چاہیے۔ شریعت نے پردہ ایسے تو آج نہیں ہے وہ آزادیت۔ دیکھو زینا کاری عام ہو گئی، بے حساب زینا کاریاں۔ یہ ہیٹی میں جو زلزلہ ہوا، 2500 آدمی مارے گئے، آپ کو میں برسوں سے کہہ رہا ہوں، یہ زلزلوں کی بنیادی زینا کاریاں۔ وہ ساری اقوام، دنیا کی قومیں ننگی، اب وہ سارے اثرات یہاں آ رہے ہیں، یہاں آ رہے ہیں۔ میں ابھی عصر کے وقت یہاں اترا تو میں گاڑی میں سے اترا، میں یہاں پولیس کھڑا تھا، میں ادھر سے کوئی لڑکی گزری، اس کی ماں اس کے ساتھ تھی، غیر مسلم تھی، اتنی چڈی پہنی تھی سیدھی، اتنی ہے۔ اب دیکھو میرا ہاتھ کہاں ہے، یہاں بھی نہیں، آپ اندازہ لگاؤ، جوان بالکل، یعنی بے شرمی اور بے حیائی تو دیکھ لو آپ۔ جب عام کھلے راستوں پر اتنا ننگا پن ہے تو تنہائیوں میں کیا ننگا پن ہوتا ہوگا، آپ دیکھ لو آپ۔ ابو داؤد شریف میں ایک واقعہ آیا ہے، بس اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ میدان کارزار میں نکلتے تھے، بچے بھی شہادت کے شوق میں جاتے تھے۔ ایک عورت نے اپنا چھوٹا سا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں بھیجا تھا۔ لوگ آ گئے میدان سے، اس کا بچہ نہیں آیا، محلے میں سب دیکھا کہ سارے مجاہدین آ گیا گھروں پر، میرا بچہ نہیں آیا۔ کسی سے پوچھا اللہ کے رسول کہاں ہے؟ تو فرمایا فلاں جگہ جھاڑ کے نیچے تشریف فرما ہے اور صحابہ کے ساتھ مذاکرہ کر رہے ہیں۔ عورت وہاں پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پردے میں ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں آنا ہوا؟ کہ میرا بیٹا آپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا تھا، اگر وہ زندہ ہے تو میں چاہتی ہوں سب آ گئے مجھے مل جائے، اور نہیں زندہ ہے شہید ہو گیا تو میں صبر کر لوں۔ یہ الفاظ ہیں اس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گھر چلی جاؤ، میں تحقیق بھی کرا لیتا ہوں، اگر وہ زندہ ہے تو آپ کو مل جائے گا۔ وہ عورت جا رہی ہے۔ دیکھو پردہ کس کو کہتے ہیں؟ شرم و حیا تو دیکھو، ہر آدمی یہ دیکھے کہ میرے گھر میں پردہ ہے۔ پردہ نہ ہونے کے نقصان آپ خود دیکھ رہے ہیں، بے شمار مسلم عورتیں اور لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی۔ کل مجھے کسی نے احمد آباد سے بھیجا، اس کا فوٹو ووٹو بھی دیا، اتنی خوبصورت وہ بہن ہے، 3 بچے کی ماں، پورا ڈیٹیل دیا ہے، گھر سے 40,000 روپے شوہر کے لے کر بھاگ گئی اور 3 بچوں کو لے کر بھی بھاگ گئی۔ وہ ہندو نے یہ کہا کہ میں بچوں کو بھی میں پال لوں۔ تو میں نے سب احمد آباد کی جتنے بھی میرے پاس نمبر ہے، میں نے سب کو کہا کہ آپ اس پر کیس کر دو اور جلدی سے اس کے پیچھا کرو۔ تو ان لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے، آدمی کو پتہ لگ گیا ہے کہ کون ہے کون نہیں۔ آج تک اس عورت نے یہ پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ مرد کون، اکیلی دکان پہ جاتی تھی، وہ دکان بزنس مین ہے وہ۔ آپ سوچ لیجیے آپ،
اور ادھر پردے کا حال دیکھو صحابہ کے زمانے میں، آج بھی جن کے گھروں میں ہیں ہم اس کو احترام کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ نقصان کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے آپ، عورت جا رہی ہے، کسی نالائق قسم کے آدمی نے، کوئی مشرک ہوگا، اس نے اس عورت کو چھیڑا، جو مسلمان عورت پردے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تم گھر چلی جاؤ۔ چھیڑنے میں وہ یوں بولا کہ عورت اگر تو رسول اللہ کے سامنے چہرہ کھول کر آتی تو کیا تجھے کوئی کھا جانے والا تھا؟ حدیث کے الفاظ تو مجھے یاد نہیں، مگر یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ اس عورت نے جو جواب دیا ہے، حدیث کے الفاظ میں آج بھی وہ الفاظ ثابت ہیں۔ اس عورت نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، اے انسان تو سن لے، تو مجھے بے پردہ کرنے کی بات کر رہا ہے، اللہ کی قسم میرا بیٹا گم ہوا ہے، میری شرم حیا گم نہیں ہوئی۔ زور سے بولو بھائی، کیا کہا؟ میری شرم حیا۔ آج ہماری ماں بہنوں کی شرم حیا گم ہو چکی۔ یہ جتنے لوگ، میں تو ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں، چاہے دیندار ہو یا نہ ہو، ساتھ جاؤ اپنی فیملیوں کے ساتھ، مگر بے پردگی نہ کرو۔ یہ جتنے ساپوتارہ جاتے ہیں، گوا جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، بے پردگی کرتے ہیں، یہ قانون الہی کے خلاف ہے۔ اسی میں سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ دیندار ہو کہ دیندار نہ ہو، جہاں بے پردگی کرو گے شیطان کے لیے زنا کاری کا راستہ کھلے گا۔ ہم لوگ ابھی بھی غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، اب بھی جاگنے کا وقت ہے۔ خود بھی گھروں میں حالات پر نظر رکھو۔ اب تو میں کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مکانوں بھی، گھروں میں جوان بیٹیاں بہویں ہوں، ایسے لوگوں کو مت دو جو غیر ہو اور پھر تمہارے گھروں میں گھسے ہو۔ ایک فیشن بنا دیے، روز 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 آ رہا ہے کہ فلاں جگہ سرٹیفکیٹ کے ساتھ عرضی داخل کر دی ہے، اس کے لیے آپ کچھ کرو، اس کے لیے آپ کچھ کرو۔ یہ سب آزادی کا سبب ہے۔ تو جیسے عورت پر نماز فرض ہے، ذرا دوبارہ بولو بے شک، پردہ بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ہو، بس اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہم تمام کو اور پوری امت کو، اپنی گھروں کی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بہنوں کو، تمام کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دنیاوی تعلیم کے لیے بھی شرط ہے، یاد رکھنا، کسی جگہ مخلوط تعلیم ہو ایک ساتھ، چاہے اونلی مسلم لڑکے بھی کیوں نہ ہو، تو ابھی آپ کو وہاں ایک کلاس میں پڑھانے کی اجازت نہیں بالغ ہونے کے بعد۔ یہ اللہ کا قانون ہے، میرے گھر کا قانون نہیں۔ وہاں بھی مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ صرف لڑکیوں کی اسکول یا کالج ہو، پڑھانے والی بھی عورتیں ہوں، اور سفر حضر میں سب محرم ساتھ ہو، تو ہی آپ کو اجازت ہوگی۔ ورنہ قیامت کے دن یا مرنے کے بعد آپ کو یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے ہائیڈروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ بولو بھائی، زور سے پوچھیں گے سر۔ آپ کو زندگی کا حساب مانے، تو سچا انسان تھا کہ نہیں، تو سچا مسلمان تھا کہ نہیں، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب تو قیامت بہت قریب آ گئی، بہت قریب آ گئی۔ ابھی سعودی عرب سے 500 پیج کی ایک کتاب آئی عربی میں، شیخ یوسف الوابل حفظہ اللہ ورعاہ، ریاض کے بہت بڑے عالم، مقدمے میں لکھا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں اور امت غفلت میں سو رہی ہے۔ اس کتاب کا نام ہی اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں، اور ہم لوگ سو رہے ہیں۔ کیا دنیا میں زلزلے ہو رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے، 200 کے قریب ہو رہے ہیں، 200۔ ابھی عصر کے وقت میں نے دیکھا راستے میں 173 تو عصر کے وقت ہو گئے تھے، آج 173۔ اتنے جھٹکے آ رہے ہیں زمین پر، آج تک کیوں نہیں آ رہے تھے؟ ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی۔ بھائی زور سے جواب دو نا، ہے برکت ہے، کھلم کھلا نشانی، اور تازہ نشانی، یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو اٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ، اس طرح علم اٹھا لیا جائے گا۔ ساؤتھ افریقہ میں یہ 3 مہینے میں 75 نوجوان علماء چلے گئے، 75۔ اور پورے انڈیا میں ایک برس میں 300 علماء اس وقت چلے گئے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں 2000 کے قریب چلے گئے۔ یہ علم اٹھایا جا رہا ہے۔ نئی نئی نشانیاں بالکل سامنے آ رہی۔ جاگنا ہو تو جاگ جاؤ، سویا ہوا انسان ہو تو جاگ جائے، غافل ہو تو ہوشیار ہو جائے۔ آخرت اور قیامت بہت ڈینجر ہوگی انسانوں کے لیے، انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو پھیلاؤ۔
جگہ جگہ اپنی مجلسوں میں اس کا ذکر کرو کہ پردے کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور قیامت قریب ہے، اس کا ذکر کرو ہر جگہ۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کو بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ 5-10 منٹ کچھ فرمائیں، تشریف لائے، 5 منٹ زیادہ نہیں، آ جائیے۔ مولانا ثاقب صاحب تشریف لائے ہیں نوساری والے، اور ذرا آپ سے کچھ نصیحت فرمائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے مالا مال فرمایا۔ یوں فرمایا کہ ایمان کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، خوش قسمتی ہے، اور ایمان کو بچا کر کے اس دنیا سے لے جانا یہ فکر کی بات ہے۔ ہمارا ایمان بچے، ہماری فیملی کا بچے، ہمارے گھر والوں کا بچے، ہماری بہنوں کا بچے، ہماری مستورات کا بچے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ وقتی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ جس طرح یہاں سے ہمارے دادا پردادا ان کے ابا چلے گئے، اس طرح میرے عزیزوں میں اور آپ بھی چلے جائیں گے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، ہمیں تو لگتا ہے صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے۔ نہ میرے عزیزو، ہر دن زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے، ہر رات زندگی کی ایک رات کم ہو رہی ہے۔ میری زندگی کے 30 سال چلے گئے، اب یہ دوبارہ لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اللہ والوں نے اس زندگی کو وصول کیا۔ ایک بزرگ تھے، ان کی کرانے کی دکان تھی، ہمارے یہاں جس کو کریانہ بولتے ہیں۔ ایک شخص آئے ان کے پاس، کھوٹا سکہ لے کر کے آئے۔ حضرت نے دیکھا کہ کھوٹا سکہ ہے، حضرت نے کھوٹا سکہ لے لیا اور سامان دے دیا۔ اس نے باہر یہ بات پھیلا دی کہ یہ جو چچا ہے کرانے کی دکان پر بیٹھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی دماغی پرابلم ہے، تو یہ کھوٹے سکے لے لیتے ہیں، سامان دے دیتے ہیں۔ کھوٹے سکے یعنی ہمارے زمانے میں جس کو بینک قبول نہ کرے، پرانے زمانے کی 500 اور 1000 کی نوٹ ابھی قبول کی جائے گی؟ نہیں قبول کی جائے گی۔ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ وہ کھوٹی نوٹ ہو گئی۔ تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی، لوگ آنے لگے اور حضرت کو کھوٹے سکے دینے لگے، حضرت سامان دینے لگے، لوگ انہیں پاگل سمجھنے لگے۔ لوگوں کو کیا پتا تھا یہ بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، اللہ کے دیوانے ہیں۔ انتقال کا وقت آیا، وہ جو پورا تھیلا بھرا ہوا تھا پیسے کا سکے کا، اس کو اپنے سامنے لائے اور اپنے اللہ سے کہنے لگے اللہ جی آپ کو معلوم ہے کہ جب دنیا میں کھوٹے سکے نہیں چلا کرتے تھے اس وقت میں لے لیا کرتا تھا، اب جب کہ آپ کے دربار میں آ رہا ہوں میرے پاس بھی کھوٹے اعمال ہے، قبول کر لینا، میرے پاس بھی کھوٹے اعمال ہے، قبول کر لینا۔ اس کو کہتے ہیں عقل معاد، کہ دنیا کے کام میں بھی انسان کو آخرت یاد آ جائے۔ تو حضرت کی جو ساری مجلس ہوئی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دینداری والا ماحول قائم کریں۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب دینداری والا ماحول قائم کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو آسان ہے، ہمارے پاس ایک شکل ہے کہ فضائل اعمال کی تعلیم روزانہ پابندی کے ساتھ کریں۔ آپ دیکھنا جب فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی نا تو مستورات کے سروں پر دوپٹہ آ جائے گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا موبائل ہاتھ سے ان کے گر جائے گا اور چھوٹے چھوٹے بچے ٹوپی پہن لیں گے۔ تو یہ جب تعلیم ہوگی اور تعلیم کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑے گی اور ہمارے جو علماء حق ہیں
ان میں سے کسی کا بھی بیان روزانہ 1 گھنٹہ اپنے گھر میں مستورات کو سنانا چاہیے، چونکہ انسان جو سنتا ہے نا اس کا اس کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اپنے فکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ، ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا۔ اے انسان، جب سب کو تو نے اپنا کر کے دیکھا تو دھوکہ کھایا ہے، پچھتایا ہے، نادم ہوا ہے، شرمندہ ہوا ہے۔ اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ سے صلح کر کے دیکھ، کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے۔ پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ اے انسان، اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا، جو گر کر سنبھل جائے اسے گرا ہوا نہیں کہتے۔ صبح کا بھاگا ہوا شام کو واپس آ جائے اس کو بھاگا ہوا نہیں کہتے۔ میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو اللہ کو حساب دینا ہے۔ ہم ایک انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، اپنے اللہ کو کیسے حساب دے سکیں گے؟ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ التائب حبیب اللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خدا کے دربار میں جو بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اپنے اللہ کو استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ انہی چند گزارشات پر یہ عاجز اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ جی ہم ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں لیکن باطن میں ہم نہایت ہی گندے ہیں۔ میرے مالک، صاف ستھرے لباس میں گندا دل چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ چہرہ جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے اسے کئی دفعہ صاف کرتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر یہ دل جس پر آپ کی نظر ہوتی ہے اللہ جی ہم نے اس کو گندا کر رکھا ہے۔ رب کریم ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اللہ جی میں نے ایک عجیب بات پڑھی جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو، یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی درست فرما، ہمارے باطن کو بھی درست فرما۔ اللہ جی گناہ کرتے کرتے بھی تھک گئے، اب آپ کو ناراض کرتے کرتے بھی تھک گئے۔ اللہ جی ہم بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، 2 کام بنانے گئے 4 کام بگڑ گئے، 4 کام بنانے گئے 8 کام بگڑ گئے، کیونکہ اللہ ہم نے آپ کو ناراض کر دیا۔ یہ آسمان و زمین کے تیور بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہیں، یہ بدلتے حالات بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہیں، یہ چھپا ہوا وائرس بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے، یہ مندی بتا رہی ہے کہ آپ ناراض ہو گئے۔ اے اللہ، مسلم لڑکیوں کا غیروں کے ساتھ چلا جانا یہ بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے، بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت کا عام ہو جانا یہ بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے، یہ زمین کا ہلنا بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے۔ اللہ جی آپ کا ناراض ہونا بالکل صحیح ہے، ہم نے کام بھی تو ایسے کیے ہیں، ہم نے گناہ بھی تو ایسے کیے ہیں، لیکن رب کریم آپ کو آقا کے طائف کے سفر کا واسطہ، وہ ہمارے نبی کے گھر میں جو 2 3 چاند گزرتا تھے چولہا نہیں جلتا تھا، آپ کو آقا کی ان قربانیوں کا واسطہ، ہمارے نبی نے جو خندق کے موقع پر اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے تھے، آقا کی ان قربانی کا واسطہ۔ اے اللہ یہ پیارے نبی کی لاڈلی امت ہے، ہمارے نبی کو اس امت سے بڑا پیار تھا، اس امت کے لیے رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، کوڑا کرتے تھے۔ آج یہ امت کا حال فٹ بال کی طرح ہو چکا ہے، جس کے منہ میں جو آئے وہ بول رہا ہے، کوئی یہاں سے لات مارتا ہے، کوئی وہاں سے لات مارتا
بجتا ہے، ہاں 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 جب فٹ بال خالی ہوتا ہے اندر سے اسے لات ماری جاتی ہے، ہم اندر سے یقین سے خالی ہو گئے، اتباع سنت سے ہماری زندگی خالی ہو گئی، اسی لیے ہمیں لات ماری جا رہی ہے۔ اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اللہ آج ہم نے اقرار کر لیا کہ بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں، لیکن اللہ جی ہم نے دیکھا ایک ماں کے جب 5-6 بچے ہوتے ہیں نا تو جو بچہ سب سے گندا ہوتا ہے ماں اسے سب سے پہلے نہلاتی ہے، غسل کراتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ جی آپ کے بندے تو بہت ہیں لیکن ان میں ہم سب سے گندے ہیں، میرے مالک آپ غسل توبہ کرا دیجئے، تقوی کا لباس پہنا دیجئے، اپنی محبت کی خوشبو لگا دیجئے، اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اللہ حضرت جو ہیں یہ کنارہ مسجد میں ایک مدت سے حضرت کی مجلس ہو رہی ہے، حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما، انہیں صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، ان کے فیض کو خوب عام و تام فرما۔ اللہ جی یہ پورا گھنٹے میں سن رہا تھا، اپنے درد کا اظہار کر رہے تھے کہ امت کی بیٹیوں کا یہ عالم ہے، امت کی بیٹیوں کا یہ عالم ہے۔ اے اللہ حضرت کے سمیت کئی علماء کرام اس بات پر کڑ رہے ہیں۔ اللہ جی بہت سے درد وہ ہوتے ہیں جو نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں، مگر اپنے دکھڑے آپ ہی کو سنا سکتے ہیں۔ اللہ آپ ہی ایک نظر کرم ڈال دیجئے، امت کی بیٹیوں پر ڈال دیجئے، اللہ ہماری مستورات پر ایک نظر کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ غیروں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہدایت کی ہوا چلا دیجئے۔ جس طرح آپ نے شکر کو عام فرمایا، چائے پتی کو عام فرمایا، پانی کو عام فرمایا، رزق کو عام فرمایا، کھانے کو عام فرمایا، اللہ ہدایت کو بھی عام فرما دیجئے، ہدایت کو بھی عام فرما دیجئے۔ رب کریم آخری گزارش یہ ہے کہ یہ پورے مجمع پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ جی سنا حرمین شریفین کے دروازے کھل رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی مکہ مکرمہ کی یاد آتی ہے، وہ بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا اور وہ طواف کرنا اور وہ ملتزم پر جا کر چمٹ جانا اور وہ صفا مروہ کے چکر لگانا اور وہ کبھی مینا عرفات اور مزدلفہ جانا اور پھر وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر اور پھر وہ مدینہ منورہ میں بس کا داخل ہونا اور کہیں سے آواز کا آنا، یہ دیکھو مسجد قباء آ رہی ہے، یہ دیکھو مسجد قبلتین نظر آ رہی ہے، یہ دیکھو مسجد جمعہ نظر آ رہی ہے، یہ دیکھو مسجد غمامہ نظر آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے یہ دیکھو مسجد نبوی کا مینارہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ جی ایک لمبی مدت ہو گئی، لمبا عرصہ گزر گیا، اللہ بلا لیجئے، بلا لیجئے، بلا لیجئے۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اللہ جی جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے، آخری گھڑیاں ہوں، آخری ایام ہوں، آخری جب لمحات ہو، یہ دل دنیا کی محبت سے ایک دم خالی ہو، آپ کی محبت سے چھلا چھل بھرا ہوا ہو، تواضع عاجزی ہمارے اندر ایک دم پیوست ہو چکی ہو، ہم اپنے آپ کو مٹا چکے ہوں، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نور سے آپ مشرف کر چکے ہوں، سلوک کی منزلیں ہم عافیت سے طے کر چکے ہوں۔ اللہ ایسے فیصلے فرما۔ اللہ جی زبان پہ کلمہ طیب ہو، دل میں آپ کی یاد ہو، اس حال میں ہم آپ کے دربار میں آ رہے ہو، آپ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہو، ہم آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو۔ اللہ ایسی قابل رشک موت عطا فرما۔ اے اللہ جب ہمیں قبر میں رکھا جائے، ہمارے قبر کے سوال جواب آسان کر دینا، قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دینا، جنت کی کھڑکی کھول دینا، پل صراط پر سے آسانی سے گزروا دینا، آسان حساب لے لینا، حوض کوثر پر آقا کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمانا۔ اللہ جی جنت میں ہمارے نبی کا پڑوس نصیب فرمانا، اور وہ خوش نصیب لوگ جو جنت میں بار بار آپ کا دیدار کریں گے، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامہ مع المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔